الحمد لله الحنان المنان والعاقبة الجنان وعلى آله وأصحابه ما دام النيران. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. صلوا عليه وآله وصحبه دائما أبدا. محترم معزز سامعین اکرام، آج کے اس مقدس وقت میں جو بات میں بتلانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ جو شخص انتقال کر جاتا ہے وہ کیا مرا ہے یا زندہ ہے. اس تعلق سے دو چار باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ماہ محرم الحرام کا یہ آخری جمعہ ہے. آج کے دن یہ بات آپ لوگوں کو میں ذہن کرا دینا چاہتا ہوں کہ آیا لوگ جو انتقال کر جاتے ہیں وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لفظ انتقال کے طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا بولتے ہیں؟ فلانا شخص انتقال ہوا، مر گیا، انتقال ہوا بولتے ہیں، ہے نا. انتقال کے معنی کیا ہیں؟ انتقال کا معنی ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا، منتقل ہونا، یعنی ایک مقام چھوڑ کر دوسرے مقام کو جانا، اس کو انتقال کہتے ہیں. انگریزی میں ٹرانسفر بولتے ہیں. اور سمجھو ایک شخص یہاں پہ نوکری کر رہا ہے، 5 سال سے 10 سال سے نوکری کر رہا ہے. اس کے سرکاری قانون کے حساب سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ مقام سے دوسرے مقام کو بھیجتے ہیں، یعنی دوسرے مقام کو بھیجتے ہیں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ کیا وہ مر گیا بولیں گے؟ پہلے یہاں تھا اب مر گیا بولیں گے؟ کیا صاحب، اب کسی کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو ٹرانسفر ہو جاتا، بہت سال سے مزدور صاحب کام کر رہے تھے، اب مر گئے بولتے ہیں؟ نہیں بولتے نا. کیا بولتے؟ نہیں جی، ان کا ٹرانسفر ہوا، ایک مقام سے دوسرے مقام کو گئے، زندہ ہیں. اسی طریقے سے انتقال جو ہوتا ہے انسان کو، جو قرآن شریف کے اندر جو آیت آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. دیکھو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ لفظ اس کے اندر آیا ہے قرآن شریف کے اندر کہ جو شخص انتقال کر جاتا ہے، انتقال کا جب وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس جو وہ جیسا ہے ویسا ہی ایک لطیف جسم اس کے سامنے لایا جاتا ہے، اور اس کی جو روح ہوتی ہے وہ روح کو اس کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے، یعنی ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو پھر وہ نہیں مرتا، زندہ ہی رہا، یعنی مرا نہیں، وہ زندہ ہی رہا. تو پھر اس کے بعد وہ زندہ ہی رہا، وہ مرا نہیں. لیکن کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے. قرآن سے ثابت ہے وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہے. کیا ہوا؟ منتقل ہوا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو گیا. اب سب سے پہلے کی بات بتاتا ہوں. ابھی یہ دنیا نہیں بنی تھی، نہ یہاں چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ کوئی لوگ تھے، نہ زمین نہ آسمان، کوئی نہیں تھا. تو اس وقت ہم لوگ عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عالم ارواح میں سے ٹرانسفر کر کے کہاں بھیجا؟ باپ کے پیٹ میں بھیجا. پھر وہاں بھی نہیں رہے بہت دن تک. پھر وہاں سے ٹرانسفر ہوا، ماں کے پیٹ میں آئے، پھر وہاں بھی بہت دن نہیں رہے. 9 مہینے کے بعد پھر ٹرانسفر ہوا، زمین کو آئے. زمین میں آنے کے بعد یہاں بھی کچھ دن رہ کے پھر ہمیں ٹرانسفر ہو گیا. تو پھر کہاں گئے؟ عالم برزخ میں گئے، یعنی قبر شریف میں گئے. تو پھر وہاں کی زندگی ہے.
تو پھر کیا ہوا؟ یہ ٹرانسفر ہوتے جا رہے ہیں، مر رہا نہیں، ٹرانسفر ہوتے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب عالم قبر میں رہتا ہے، اس کے بعد عالم حشر میں اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جب اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں پہلے کہاں تھا اب وہاں آیا۔ ایک شخص نوکری کرنے کے بعد گاؤں گاؤں نگر نگر ادھر ادھر پھر کے ریٹائر ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مقام کو آتا ہے۔ جب اس کو سکون ہوتا ہے کہ بھائی اتنے دن میں کہاں کہاں پھر رہا تھا صاحب، اب آیا تو ہمارے گاؤں کو، اب چین ہے۔ اس طریقے سے یہ جو روح جو ہوتی ہے وہ روح منتقل ہوتے 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 آخر کار اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، جنت میں جا کر سکون لیتی ہے۔ تو یہ بات ہے موت کی۔ معلوم ہوگا موت جو ہمارے یہاں جو جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو مرا ہوا کبھی خیال نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اور ایک سوال میں آپ سے کروں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم قبرستان کو جاتے ہیں، جانے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، بولتے ہیں نہیں؟ بولتے ہیں نا سلام کرنے۔ سلام کرنے کے بعد سلام کا جواب وہ دیتا ہے۔ معلوم قبر شریف میں سے مردہ جس کو تو مر گیا بول رہے ہیں، جو منتقل ہوا ہے، جو روح اس کی منتقل وہاں پہ ہوئی ہے عالم برزخ میں، وہ جواب دے رہی ہے وعلیکم السلام۔ اگر وہ جواب دینے کے قابل نہیں ہے تو سلام کرنے کا حکم نہیں ہوتا۔ اب میں زندہ ہوں، میں ہوں، آپ لوگ مجھے سلام کریں، آپ زندہ ہیں، میں آپ کو سلام کروں، آپ سلام کا جواب دیں۔ کوئی جائے کہ کسی پتھر کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم پتھر صاحب بولتے، کوئی بھی نہیں بولتے، السلام علیکم جھاڑ صاحب بولتے نہیں بولتے، کیونکہ وہ جواب نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں جان نہیں ہے، زیرو نہیں ہے نا، روح والا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قبر میں رہنے والا قبر کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ فرشتے آتے ہیں، یعنی سوال کرنے کے۔ اگر وہ مر گیا ہوتا، جواب دینے کے قابل نہیں ہوتا، تو خدا فرشتوں کو قبر میں نہیں بھیجتا۔ کیا جی ہے نہیں؟ فرشتے آ کے کیا بولتے؟ سوال پوچھتے نا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ عربی میں سوال ہو رہے ہیں، اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال کیا کرتا ہے؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو پھر کیا چپ پڑتا ہے؟ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ وہ مردہ سوال کو سن رہا ہے، سننے کی اسے طاقت ہے، اس کے بعد اس کا جواب بھی دے رہا ہے، میرا رب اللہ ہے، اللہ ربی، جواب دے رہا ہے۔ تو معلوم ہوا جو قبر میں ہے وہ شخص سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے۔ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تو بولتا میرا دین دین اسلام ہے۔ اگر کوئی دوسرے مذہب کا ہے تو دوسرا بولتا ہے، اسلام کا ہے تو اسلام بولتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص قبر میں ہے وہ سن رہا ہے اور جواب دے رہا ہے، سننے کی بھی طاقت ہے، بولنے کی بھی طاقت ہے۔ پتا چل گیا؟ اب تیسرا سوال، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر شریف میں جب آپ آتے ہیں، ہمارے قبر شریف میں آتے ہیں، تو آپ کو دکھا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر فرشتے پوچھتے ہیں یہ شخص کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ فرض کرو اب میں تم کو ایک سوال کرتا ہوں، آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں، میں بولا یہ گھڑی کے اندر اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ بولے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ گھڑی کو دیکھیں گے؟ دیکھیں گے نا۔ میں پوچھا صاحب وہاں آ رہے ہیں نا، وہ کون؟ بولے تو آنکھ بند کر کے بولتے تھے نہیں صاحب، وہ بول کے دیکھ کے ہاں نہیں فلاں شخص ہمارے رفیق صاحب آ رہے ہیں بولتے۔ اب حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبر شریف میں تشریف لائے ہیں، تو جب اس کو سوال کیا جاتا ہے، جو قبر کے اندر سویا ہوا ہے اس کو سوال کیا جاتا ہے، اے سونے والے، اے قبر والے، بتا یہ شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ تو معلوم ہوا یہ سن رہا ہے، بول رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، دیکھنے کی بھی طاقت ہے،
سننے کی بھی طاقت ہے، بولنے کی بھی طاقت ہے، اسی لیے یہ مرا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کیا آتا ہے کہ قبر میں رہنے والا جو لوگ دفنانے جاتے ہیں ان کے پاؤں کے چپل کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے۔ تو پھر اس کی سننے کی طاقت، سننے کا انداز کیا ہوگا، حساب ڈالیں گے۔ معلوم ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ قبر کے اندر جو شخص ہے وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ جب سوال پوچھتے ہیں تو سنتا ہے، سننے کے بعد اس کا جواب دیتا ہے۔ جب دوسرا سوال ہوتا ہے تو پھر سنتا ہے، پھر دوسرا جواب دیتا ہے۔ جب تیسرا سوال آتا ہے تو جب سرکار کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پھر بولتا ہے، جو اپنا عقیدہ کیا ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا قبر شریف میں رہنے والا سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، تو پھر وہ زندہ ہے، مرا نہیں۔ اب کسی نے کہا کہ مرا ہے، میں نے سنا کہ کوئی ایک جاہل کہہ رہا تھا وہ ایک فزیکل ڈیتھ ہے بول رہا ہے۔ اس کو ایک بچہ سوال کر رہا ہے، کیا بھائی قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وہ مرے نہیں بلکہ جیتے جاگتے زندے ہی موجود ہیں، اور تم مرا ہوا کہتے ہو؟ تو اس کو جواب کیا دیتا ہے، وہ فزیکل ڈیتھ ہے، فزیکل موت ہے بول رہا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے پاس فزیکل ڈیتھ اور کیمیکل ڈیتھ دو ہیں۔ اب میں تو ایک ڈیتھ سنے تھے، یہ دو ڈیتھ بتا رہا ہے، ایک فزیکل ڈیتھ ہے، ایک کیمیکل۔ وہ ظالم کو ہی معلوم، وہ بے وقوف کو ہی معلوم کہ وہ کیمیکل ڈیتھ کیا ہوتا ہے، فزیکل ڈیتھ کیا ہوتا ہے۔ کوئی فزیکل کیمیکل ڈیتھ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ایک لفظ ہے، ایک آیت ہے، کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، پیدا ہونے والے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ہے کل نفس، جتنے بھی نفس ہیں وہ سارے نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت بہت لچکدار ہوتے ہیں، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے طریقت کے علم کی ضرورت ہے۔ وہی شخص جو طریقت کا علم جانتا ہے وہی شخص ان باتوں کو سمجھا سکتا ہے۔ ایرے نکو خیرے ایسے کوئی کبھی کوٹ پہنا، کوئی پینٹ پہنا، کبھی ٹی وی میں آ کے لمبا کھڑا ہو کے وہ بولا یہ بولا، ایسا نہیں، اس کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں، وہ جاہل ہے، کیونکہ اس کو طریقت کا علم نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے فزیکل ڈیتھ بولتا ہے، کیمیکل ڈیتھ بولتا ہے، کیونکہ اس کو علم نہیں، اس کی غلطی نہیں ہے، وہ علم نہیں رہنے کی وجہ سے جہالت میں یہ باتیں بک رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، کلو قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس بولے تو کیا؟ اب ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نفس کیا ہے۔ نفس یعنی جو جی میں آیا اپنے خواہشات، نفس کی خواہشات، یعنی جو ہمارے خواہشات ہیں اس کو نفس کہا جاتا ہے، خواہشات۔ سمجھو میں اچھے کپڑے پہننا، یہ میرا نفس بول رہا ہے، ایسا ہے؟ کیا بول رہا ہے نفس؟ میں اچھے کپڑے پہننا، میں اچھا کھانا کھانا، میں اچھے گاڑی کو سونا، میں اچھے بس میں بیٹھ کر جانا یا میری کار میں جانا، یہ سب ہمارے خواہشات ہیں۔ تو یہ خواہشات کو اللہ موت دیتا ہے۔ یہ خواہشات جو ہمارے ہیں اس کو موت ہے۔ خبر میں جانے کے بعد نہیں بولتے کون بھی مجھے بریانی پکا دے، جو لوگ بولے آتا نہیں آتا، میں کیریکٹ کا پینٹ پہنتا ہوں، یہ رکھو دوسرا لاؤ جینس لاؤ بولنے آتا نہیں آتا ہے، نہیں میں اچھی کیپ ڈالتا ہوں انگلش والے کی لاؤ بولنے آتا نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفس مر گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ نفس جو ہے موت کا مزہ چکھ لیا۔ اب دیکھو اس کے اندر چکھنے کی بات آ رہی ہے، چکھنا، کھانا الگ چکھنا الگ صاحب۔ کھانا بولے تو بہت دیر، چکھنا بولے تو تھوڑی دیر۔ اچار چکھتے نہیں، اچار چکھتے، کیسا کھٹا ہے مٹھا ہے چکو بولے چکھتے، ایسا یعنی چکھنا ہے۔ یہ بہت کم وقت میں چلنے والا کام ہے، یعنی مطلب ہماری روح کو تھوڑی دیر میں، یعنی سمجھو مثال کے طور پہ میں بتاؤں کہ یہ پنجرے میں طوطا ہے، ایک پنجرے میں طوطا نہیں ہے، جو جس پنجرے میں طوطا ہے وہ پنجرے کا دروازہ کھول کر
جس پنجرے میں طوطا نہیں ہے وہ طوطے کو اس کے اندر بھیج دینا، کیا بہت دیر نہیں لگتی، دروازہ کھولے آ جا بولے ادھر آ گیا، تو اب یہ زندہ ہی رہا، تو اس کے اندر منتقل ہو گیا۔ تو یہ بھی موت بھی ایسا ہی ہے جو نفس کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی پوری نہیں، تھوڑی دیر کے لیے، جب وہ اس کے لطیف جسم کو سامنے لا کر فرشتے اس کی روح کے اس کے اندر منتقل کر دیتے ہیں، یعنی وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو پھر زندہ ہی رہتا ہے، وہ مرتا ہے۔ تو معلوم ہوا قبر میں رہنے والے زندہ ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ کل روح ذائقۃ الموت، سارے روحوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نہیں کہا۔ روح زندی رہتی ہے، آتما زندی رہتی ہے، لیکن جو تیرے خواہشات ہیں وہ خواہشات کو موت ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ الفاظ ہے۔ کل من علیہا فان فرما دیا، کل روح علیہا فان نہیں بولا، سارے روحوں کو فنا ہو جانے والے ہیں، ایسے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہیں، زندہ رہنے کے وجہ سے وہ الفاظ استعمال نہیں کی گئے، سمجھ گئے؟ تو کیا ہوا؟ انسان مرتا نہیں بلکہ قبر میں بھی ہے تو وہ جیتا جاگتا موجود ہے، زندہ ہے، زندہ رہے گا اور قیامت تک بھی زندہ رہے گا، اور جب قیامت ہوگی تو سب کے سامنے وہ کھڑا بھی ہوگا، اور اس کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر مر گیا تو پھر وہ کیسے حساب کتاب دینے آتا ہے، پھر کیسے جنت اور دوزخ میں جا سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ زندہ ہے نہیں، مر گئے بولتے ہیں نا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی مر گئے بولتے ہیں لوگ، اولیاء اللہ مر گئے بولتے ہیں، انبیاء علیہ السلام مر گئے بولتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ان کی جہالت ہے، کیونکہ ان کو قرآن شریف اور حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور ان کو طریقت کا علم نہیں ہے، نہ ان کا کوئی مرشد ہے، نہ کوئی ان کو راستہ دکھانے والا ہے، اسی لیے یہ لوگ راستے کو بھٹک گئے ہیں، اور قرآن اور حدیث کو غلط سمجھ کر لوگوں کے ذہن میں غلط باتیں دیتے ہیں کہ یہ مر گئے ہیں، خواجہ بندہ نواز مر گئے، وہ خواجہ غریب نواز مر گئے، اور پیغمبر مر گئے، ایسے الفاظ ان کے یہ لوگ لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ دیکھو ایک فزیکل ڈیتھ ہے ہوتے ہیں، فزیکل ڈیتھ کیمیکل ڈیتھ نہیں ہے، ڈیتھ کبھی بھی یہ ہوتا ہے فزیکل کیمیکل نہیں ہوتا۔ کوئی بے وقوف کہہ رہا تھا کہ یہ فزیکل ڈیتھ ہے، ہرگز نہیں۔ جب منتقل ہوتا ہے، جو منتقل ہوتا ہے، جو ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کو مرا ہوا نہیں کہا جاتا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہوا کہتے ہیں، نہ کہ اس کو مرا ہوا کہتے ہیں۔ میں مثال دے دیا کہ کوئی شخص یہاں پہ کام کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، تو اس گاؤں سے 6-7 سال کے بعد دوسرے گاؤں کو اس کو تبادلہ ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے، یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے، تو اس کو کوئی بھی یہ نہیں بولتے کہ راجہ صاحب مر گئے، بولتے ہیں کیا؟ نہیں، زندہ ہیں بھائی، یہاں سے وہاں گئے ہیں، یہاں سے اب وہاں گئے، وہاں زندہ ہیں۔ ایسے ہی یہاں تھے بھائی، اب یہاں نہیں، ہم منتقل ہو کر ہم قبر شریف میں ہیں۔ پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے، وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا، باپ کے پیٹ میں آئے، باپ کے پیٹ میں بھی نہیں رہے، پھر وہاں سے بھی ٹرانسفر ہو گیا، ماں کے رحم میں آئے، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں رہے، پھر وہاں سے ٹرانسفر 9 مہینے میں ہو گیا، کسی کو 7 مہینے میں ہو گیا، کوئی 3 مہینے میں ہو گیا، کوئی 1 ہی مہینے میں ہو گیا، کسی کو ٹرانسفر 1 دن میں ہو گیا، بہرحال ٹرانسفر ہو گیا، وہاں سے پھر 9 مہینے کے بعد پھر عالم دنیا میں ٹرانسفر ہوا، یہاں رہے، یہاں بھی بہت دن نہیں رہے، پھر یہاں سے بھی ہمیں عالم برزخ یعنی قبر کے اندر ٹرانسفر ہو گیا، وہاں بھی بہت دن رہیں گے، پھر عالم حشر میں پھر ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے۔ اس طریقے سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو منتقل ہونے کا نام انتقال ہے۔ بے وقوفو سمجھ لو، سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی مرا نہیں، زندہ ہے، سب زندہ ہیں، زندہ رہیں گے اور زندہ ہی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ وإلیہ توکلت وإلیہ العظیم۔